السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی بار کال کی بنیاد پہ یا دوست احباب آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو عقیقہ کے مسائل کے حوالے سے کافی سوالات جوابات کا نظام چلتا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ بہتر ہے کہ اکٹھا ایک دوستوں کو موضوع بنا کر پیش کر دیا جائے تاکہ اس کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی ہم اس سے بچ جائیں، اور جو اس حوالے سے فائدے ہیں ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں۔ اور یہ جو عقیقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر کافی برکات اور اچھائیاں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہیں۔ ابھی بات چلنے پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا عقیقہ کے فضائل، فوائد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی بھی بتائے ہیں اور عقیقہ کر کے بھی دکھائے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کا ہو یا اپنا ہو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عقیقہ کے فضائل و مسائل نظام بتایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ بھی فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اتنی اہمیت والا نظام اور معاملہ ہے، تو اس لیے عقیقہ بچے کی پیدائش پہ ہوتا ہے۔ جو بندہ کرنا چاہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی اگر کر لے تو فائدہ ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ ہاں، یہ ایک مستحب عمل ہے اور اس کے فوائد میں آپ کے سامنے چلاتا ہوں۔ ابتدا اس کے نام سے رکھتے ہیں، عقیقہ عقن سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے جدا کرنا، پھاڑنا، نافرمانی جیسے مطلب جیسا بات ہے۔ اور اس کی عقیقے کی مناسبت سے اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ جس کا عقیقہ کیا جائے وہ خیر و برکت میں بامقابلہ جس کا نہ کیا جائے بڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پہ بھی۔ اور دوسری بات ہے عقن کی جمع عقوق، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی پہ لفظ عقوق کا لفظ فرمایا ہے، وعقوق الوالدین، حدیث پاک میں اس کے الفاظ آئے ہیں، تو اس لیے اس حوالے سے بھی یہ بات ہے۔ اور دوسرا، حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پوچھی، ابو داود شریف کی روایت ہے، اور عمر بن شعیب اپنے ابو سے اور وہ اپنے دادا سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت عقوق کو ناپسند فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی عقیقہ کی تعلیمات بھی ارشاد فرمائی، کیا کہ اگر بچی پیدا ہو تو ایک بکری کو ذبح کیا جائے، بچہ لڑکا پیدا ہو تو 2 بکروں کو ذبح کیا جائے۔ یہ اس کی عقیقے کی خوبصورت ترتیب ہے۔ اور رہ گئی بات اس حدیث میں جو راوی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا، کیونکہ اس لفظ سے ملتا جلتا نافرمانی والا لفظ بھی تو تھا نا، تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ کے ساتھ والے لفظ کی تشریح بھی کر دی ہے اور ساتھ مسئلہ بھی بتا دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ ملتا جلتا جو کچھ بات ساتھ ہو بندہ وہ بھی کر دے، یہ بھی اس کی اچھائیوں میں سے ایک ہے۔ اور آق لفظ ہم یہ عام طور پہ سنتے ہیں کہ فلاں کے والد نے فلاں کو اپنی جائیداد سے آق کر دیا، تو یہ بھی عقیقہ سے ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ عقیقہ لفظ جو ہم بولتے ہیں اس کا صحیح معنی میں مطلب کیا ہے؟ اعلاء السنن میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیقہ اسلامی دنیا میں اس کا مطلب یہ بنے گا نو مولود بچہ پیدا ہو، ایسے حالت کو ہم کہتے ہیں عقیقہ۔ پھر اس کی بنیاد پہ جو جانور لے کر ذبح کیا جاتا ہے تو بعد میں مشہور ہو گیا کہ جانور کے ذبح کرنے کا نام عقیقہ، تو جو حوالہ بھی ہے اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو یہ تو اس کی ہو گئی عقیقے کے لفظ کے حوالے سے کہ یہ کیا نظام ہے۔ آگے میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، نہ صرف عقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں ہے بلکہ یہ پیچھے یہود سے چلا آ رہا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے چلا آ رہا ہے، اور جہالت کا بھی عقیقہ ہوتا تھا، اور ان میں وہ چند ایک 2 نمبریاں اور عجیب قسم کے کام بھی کرتے تھے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا نظام ہے، تو حدیث پاک بتاتی ہے، ابو داود شریف کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود بھی عقیقہ کیا کرتے تھے، اور ان کا نظام یہ ہوتا تھا کہ جب عقیقہ ہوتا تھا، جانور کو ذبح کر لیا ہے تو اس کا خون اٹھا کے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے سر پہ لگاتے تھے کپڑے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا، فرمایا یہ کیا بے وقوفی ہیں، تو عقیقہ پہلے بھی ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں جتنی جہالت بھرے معاملات تھے اس کو کاٹ کر جو انداز اچھا تھا مزید اس میں اضافہ فرما کے امت محمدیہ کو عطا فرمایا، الحمدللہ۔ دوسرا، اس حوالے سے ایک بات کہ جس طرح ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ
9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، اس کی ابتدا اگر آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے یہود کو اپنے زمانے میں دیکھا تھا کہ وہ روزہ رکھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم روزہ 10 محرم الحرام کو اس لیے رکھتے ہیں، ہم یہودی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات دی تھی اپنی قوم سمیت، تو اس کے شکرانے کے طور پہ الحمدللہ پڑھ کے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم موسیٰ کو مانتے ہو، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو، اس سے زیادہ تو ہم موسیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، تو فلہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اگلے سال 1 نہیں 2 روزے رکھوں گا، اور اس کی وجہ ایک روزہ تو موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے کی وجہ سے، اور ساتھ دوسرا روزہ چاہے وہ 10 محرم سے پہلے 9 کا ملایا جائے یا 10 محرم کے بعد 11 کا ملایا جائے، ضرور ملاؤں گا تاکہ یہود سے ہماری مخالفت ہو جائے۔ اب یہ بات دیکھیے، یہود سے مخالفت نبی علیہ السلام کے مزاج کے اندر ہے۔ یہود کا قصہ میں آپ کے سامنے قرآن سے رکھوں، آپ حیران ہو جاؤ۔ کئی مرتبہ باتوں سے باتیں نکلی تو میں نے آپ کو یہود کا بتایا۔ اب اگر کوئی ممبر سے بیٹھ کر یہود کے خلاف بولے عین سنت رسول ہے، یہ کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ کہے گا مولوی صاحب لڑویندہ، چنگی گال ہے لڑویندہ، ایسے موقع پہ تو لڑوانا ہی بہتر ہے، نبی کی تلوار نہیں دیکھتے۔ نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی مبارک میں آخری 10 سال ہجری سال بنتے ہیں، ہر سال میں تو نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہے، وہ کوئی ایک مہینہ نہیں بچا جس میں یا تو نبی علیہ السلام لے جا رہے ہیں تشریف یا تو کسی کو بھیج رہے ہیں، کوئی قافلہ لے کر تلوار آ رہا ہے یا کوئی قافلہ لے کر جا رہا ہے۔ یہ ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ تو فلہذا ہم سب تمام تر ریاست کے حقوق، قانون، یہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس بات کو بھی بندہ بات کرے تو یہود کی مخالفت خود قرآن بتاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی ضد کا اللہ رب العزت نے ان کے سینے کے اندر چھپا ہوا بغض واضح کیا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کو پتہ ہے یہ آپ پہ ایمان نہیں لاتے، یا اللہ ضرور پتہ ہے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم دعوت دیتے ہیں ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اے پیغمبر یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں ایسے تو کوئی اپنی اولادوں کو بھی نہیں جانتا۔ دل کے اندر اس طرح نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے، پر نہ ماننے کی وجہ یہ تھی اب اگر ہم نے مان لیا تو ہمارا پروٹوکول جاتا رہے گا۔ ہم امت محمدیہ بنی اسماعیل ہیں اور وہ یہودی بنی اسرائیل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج تک نبوت کا نظام چل رہا تھا بنی اسرائیل میں، اب نبی علیہ السلام کی نسبت بنی اسماعیل میں آ گیا، اب اگر ہم ان کو مانیں گے تو ان کے ماتحت ہو جائیں گے، سرداری کٹتی ہے۔ اس بنیاد پہ انہوں نے نہیں مانا تھا، وگرنہ قرآن نے ان کے سینے کے اندر کی چھپی ہوئی بات کو واضح کیا ہے۔ پیغمبر جانتے ہیں یہ آپ کو، بس مانتے اس لیے نہیں ہے کہ یہ مستی میں ہے، غرور میں ہے، اور یہی غرور ہی تو ان کو لے کر ڈوبا تھا۔ ابھی وقت کم ہے، وگرنہ مستقل یہ ایک موضوع بن سکتا ہے کہ یہود کا قرآن کس انداز سے اپریشن کرتا ہے، بلکہ چاہے زمانہ نبی کا ہو، چاہے زمانہ آج کا ہو، یا چاہے قیامت کے قریب کا ہو، ہماری یہود سے ٹکر ہے، ہماری یہود سے بنی ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی قاتل قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ خیبر کے موقع پہ یہودی زینب نامی عورت نے تو نبی علیہ السلام کو بکری کی بھنی ہوئی دستی میں زہر ڈال کے دیا تھا، ساتھ بیٹھے صحابی رسول تھوڑا سا زہر کا اثر ان کے اندر چلا گیا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے، بدلے میں قصاصاً مارا گیا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی اللہ کو جان دینے لگے تھے، عائشہ کو بتانے لگے تھے، اے عائشہ خبر ہو تمہیں، خیبر کے موقع پہ یہودی زینب نامی عورت نے مجھے بکری کی بھنی ہوئی دستی میں زہر ڈال کے دیا تھا، اسی کا اثر میں اپنی رگ میں محسوس کر رہا ہوں، کٹ رہی ہے۔ یہودی قوم ایسی ہے، قرآن بتاتا ہے یہ انبیاء کو قتل کرنے والے تھے، اور غرور دیکھو قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور اللہ کے پیارے اللہ کے پیغمبروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اور ٹولہ یہود دعوے تمہارے یہ ہیں کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو اور تم سے اللہ پیار کرتا ہے، اور حرکتیں تمہاری دیکھو کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا ہے، تم سب سے بڑی لعین قوم ہو۔ چال باز مکار قوم کا نام یہودیت ہے۔ یہ میرا تبصرہ ہے، اگر آج بھی یہودیت مار دی جائے، خدا کی قسم دنیا میں دہشت گردی کسے کہتے ہیں ختم ہو جائے گی۔ وجود دہشت گردی کا نام یہودیت ہے۔ یہودیت انبیاء کی، جو شخص انبیاء کے قاتلین میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے نا، وہ برائی میں کسی حد تک بھی اتر سکتا ہے، اسے پھر انسانیت کا خیال نہیں ہے۔ محسن انسانیت کو تم مارنے پہ آ جاتے ہو، رہبر امت کو تم مارنے پہ آ جاتے ہو، پھر امت کا تمہیں کیا خیال ہوگا؟ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک دوسرا بھی طریقہ کار جو یہود کا تھا، اب یہ دیکھیے آپ، بازار شریف کی روایت ہے، یہ ایک حدیث پاک کی کتاب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود کا خبیث بھرا طریقہ یہ تھا،
عقیقے میں بچی پیدا ہوتی تھی تو کچھ ذبح نہیں کرتے تھے، اور لڑکا پیدا ہوتا تھا تو ایک بکرا ذبح کرتے تھے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے، یہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے منہ پہ عملی علمی اسلامی طور پہ تھپڑ مارتے ہوئے اپنا طریقہ نبی علیہ السلام نے امت کو دیا ہے کہ یہود بچی پہ کچھ ذبح نہیں کرتے اور لڑکے پر ایک ذبح کرتے ہیں، اور مسلمانوں آئندہ کے بعد تمہارا عقیقے میں طریقہ یہ ہوگا کہ بچی پہ ایک ذبح کرو گے، بچے پہ 2 کرو گے۔ ہم نے مستقل اس کے خلاف نظام چلانا ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ بھی بھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہود عورت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور آج وہی اس ہی کی روحانی اولاد میڈیا میں بیٹھ کے چیختی ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق کیا دیے ہیں۔ ارے چل تو کیا جانے اس عورت کو۔ ہمیں اساتذہ نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کتنا عرصہ پہلے، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کا پینل بیٹھا ہے اس بات پہ کہ عورت کون ہے، کیا یہ انسان ہے یا نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ سوچ دیکھو، اس بنیاد پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ عورت انسان ہے یا نہیں، مرد تو انسان ہے۔ تو کافی لمبا عرصہ ان کے بڑے بڑے جید علماء کا ڈیبیٹ اور بحث کرنے کے بعد اس نتیجے پہ یہ حضرات پہنچے تھے کہ عورت انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق کیا دیے ہیں۔ ارے تو ماں ہو تو تیرے پاؤں کے نیچے جنت ہے، مجھے اسلام بتاتا ہے۔ تو بہن ہو تو بھائی کو کہا گیا نرم مزاج اس کے ساتھ رہنا۔ تو عورت ہو تو تیرے بچوں کی جنت تیری ماں ہے۔ مجمع مردوں کا ہے، صحابہ کرام سے پوچھا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کس سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ یہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ جب عورت کا 4 میں نام لینا شرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزے طریقے سے، صحابہ کہتے ہیں ہماری شرم سے نگاہیں جھک گئی، اور عرض کہ یا رسول اللہ من الرجال، مطلب یہ تھا کہ آپ کو مردوں میں سے کس کا نام، کس کی شخصیت پسند ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے، نام پھر بھی عورت کا رکھا ہے۔ اس انداز سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ سے۔ تو ان سے پوچھا گیا، کہا نہیں مطلب من الرجال، مردوں میں سے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زوج ہوا اس کے خامد سے، علیہ المرتضیٰ۔ الحمدللہ یہ آپس میں محبتیں بانٹتے ہیں، یہ آپس میں محبتیں بتاتے ہیں، الحمدللہ تھی بھی صحیح، حدیث کی کتابیں ہیں یہ۔ چلو اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث سے سمجھ آیا کہ یہود کا طریقہ ہم نے اپنانا نہیں ہے۔ آج چاہے میرا نوجوان فیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، یا جس قسم کا وٹ ایور جو بھی نام ہو، لعنت ہے بھائی، یہود تمہیں جہنم لے کر جائے گی۔ تمہارے نبی کا مخلص نہیں ہے، خدا کی قسم تمہارا نہیں ہو سکتا۔ جو ہماری اصلاح کا مخلص نہیں ہے وہ ہمارا کیا مخلص ہوگا۔ اس حدیث سے دوسری بات کیا پتہ چلی کہ یہود عورت کو اس انداز سے توجہ نہیں دیتے تھے، اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا ضرور جانتے ہیں۔ ان کے بہت بڑے حربوں میں ایک حربہ عورت ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیقے کے فضائل کے حوالے سے چند ایک باتیں۔ بخاری کی روایت ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہاری اولاد پیدا ہو تو عقیقہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ عقیقے کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے خوبصورتی کیا ہے؟ بہت ساری خوبصورتیوں میں کہ جہاں کام بتاتا ہے فائدہ بھی بتاتا ہے۔ تو حدیث پاک نے بتایا نا کہ عقیقہ کرو، کہ او میرے صحابہ کرام تمہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد تکلیفوں سے بچی رہے گی۔ یہ عقیقے کا فائدہ ہے۔ جو چاہتا ہے مصیبتوں سے بچ جائے میری اولاد، بہتر ہے کہ عقیقہ کرو۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن جندب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ مصیبتوں کے پاس گروی پڑا ہوتا ہے، جب تم عقیقہ کرتے ہو وہ وہاں سے نکل آتا ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات ایک کتاب ہے، مشکات شریف حدیث پاک کی گائیڈ ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ گروی پڑا ہوتا ہے مصیبتوں کے ہاں، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے جو چیز ہماری گروی کسی اور کے پاس پڑے ہو، مالک تو ہم ہوتے ہیں، کیا ہم اس سے اس وقت تک جب تک کہ وہ گروی پڑا ہے نفع اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی طرح جب بچہ مصیبتوں کے پاس ہوگا تو ہم اسے نعمتیں اللہ کی طرف سے کیسے دلا سکیں گے؟ اور اسی طرح اس کی اچھائی، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ روحانی معاملات ہوں۔ اس لیے افضل اور بہتر، اعلیٰ اور عمدہ اچھا طریقہ یہی ہے کہ انسان کو اپنا اور اپنے اولاد کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور عقیقہ کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھتا ہوں۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی پیدائش پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا عقیقہ فرمایا تھا، اور 2 مینڈے، حدیث پاک میں کبشینی کے الفاظ بھی آتے ہیں، ایک ایک مینڈا یا 2 مینڈے، وہ 2 جانور ذبح فرمائے تھے۔ اور عقیقے کی خوبصورت طریقہ
طریقہ کار یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے کہ تم ایک بکری لو، اسے ذبح کرو، اور اسے ذبح کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جو سر مبارک کے بال ہیں ان کو تم مونڈ دو، اور تیسرا کام وہ جو بال ہیں جو تم نے کاٹے ہیں وہ تم چاندی کے بقدر وزن میں تول کے جتنا پیسہ بنے وہ غریبوں میں صدقہ کر دو۔ تو جو بچہ پیدا ہو، اور اس کا بہتر حدیث پاک میں یہ بھی عمل آتا ہے کہ 7ویں دن اس کا نام بھی رکھا جائے، تو گویا ترتیب کے ساتھ 4 1 5 1 کام۔ نمبر 1، اگر بچی ہے تو 1 جانور، بچہ ہے تو 2 جانور۔ دوسرے نمبر پہ اس کے بال کاٹے جائیں۔ تیسرے نمبر پہ اس بالوں کو چاندی کے وزن میں اتار کے مقدار جان کر جتنا بنے اتنی قیمت غریبوں میں صدقہ کرو، اور پھر اس کے ساتھ اس کا نام بھی رکھو، اور نام رکھنے میں اولیاء، ازواج، صحابہ کرام، اصحاب، انبیاء، ان کو زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم نے تو نام رکھ لیا اور بعد میں پتہ چلا اس نام کا مطلب ہی اینٹی بنتا ہے، غلط بنتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ناموں کا انسان پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے جیسا نام ہوگا تو ویسے اعمال بھی کم از کم ہوں گے۔ تو اس لیے، اور یہ والدین کے حقوق میں سے ہیں کہ اپنی اولاد کے ناموں میں سے اچھا نام چنا کرے اور رکھا کرے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کا بالوں کا وزن بھی بتاتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ 1 درہم سے کم مقدار میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بال مبارک کا وزن تھا۔ 1 درہم کہتے ہیں چاندی کے ایک سکے کو، تو اس کے وزن سے کم از کم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بال مبارک بنے تھے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ تو باتیں کم ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ حدیثیں بھی رکھی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فائدے بتائے، میں نے آپ کے سامنے وہ حدیثیں بھی رکھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے نواسان حسن حسین رضی اللہ عنہ کے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ بھی فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا اعلان کا حکم فرمایا گیا، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو علوم دیے، وضاحت کے طور پہ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا یہ عقیقہ ہے، یہ عمل ہے، اور اس کے اتنے فوائد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے عقیقہ بھی فرمایا تھا۔ اس لیے اگر آج بھی ہمارا عقیقہ نہیں ہو تو ہمیں بھی اپنا عقیقہ کر لینا چاہیے۔ اچھی بات ہے، یہ میں زور نہیں کر رہا بلکہ آپ کو اہمیتیں بتا رہا ہوں۔ زور کا مطلب تو یہ ہے کہ فرض ہے، اور فرض تو وہ ہوتا ہے جو بندہ نہ کرے تو گنہگار ہے، گنہگاری والی ترتیب نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اپنے کانوں سے یہ بات سن لی ہے کہ فوائد میں سے کتنے فائدے ہیں۔ اسی طرح آج اس کے مزید آپ کے سامنے مسائل بھی رکھ دیتا ہوں۔ مستدرک حاکم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ او لوگو، تم اپنے اولاد کا 7ویں دن عقیقہ کیا کرو، نہ ہو سکے 14ویں دن کیا کرو، نہ ہو سکے 21ویں دن کیا کرو، یعنی 7 کی ترتیب سے 3، 7 نہیں تو 14واں دن، نہیں تو 21واں دن، اور اگر نہ ہو سکے 21ویں دن بھی تو پھر انسان بعد میں کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے بعد میں عقیقہ فرمایا تھا تو اس وقت تو پیدائش کے 7واں 13واں یا 14واں دن کا کیا نظام ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی حضرات فرماتے ہیں کہ 7ویں دن کا خیال کر کے اس دن میں ذبح کیا جائے، اگر 21ویں دن کے بعد بھی اب ہم ذبح کر رہے ہیں تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا 7واں دن پیدائش کا کون سا تھا اس بڑی عمر میں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بہترین طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہشتی زیور میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس دن سے پچھلا دن اس کا 7واں دن کہلاتا ہے۔ یہ ایک مشہور مثال ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جمعہ تک وہ 8 دیوارہ تھا نہیں تو یہ لینا پہ، اور جمعہ 8 دن، یعنی جمعے سے پہلے کا جو دن ہے وہ 7واں دن بنتا ہے۔ اب مثلا کوئی جمعے کو پیدا ہوا ہے تو 7واں دن اس کا جمعرات بنے گا، کوئی جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو 7واں دن کس دن بنے گا؟ بدھ کو بنے گا۔ تو یہ ایک نظام ہے۔ اب اس لیے ہمیں اپنے امی ابو سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ ایسا کہہ رہے دیوار جمعے سے، اگر وہ معلوم ہے نا بآسانی ہم جس دن پیدا ہوئے ہیں اس سے پچھلا دن ہمارا عقیقہ کا دن بنے گا، اس انداز سے۔ اور اگر کسی کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ لالا میں کہہ رہی دیوار جمعہ کیا کوئی جمڑا ہی یاد نہ ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی دن بھی کر لیا جائے، اس میں لحاظ رکھنا زیادہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک نے 7 دن کا بتایا نا، تو اس لیے علماء کرام نے افضل طریقہ تو یہی بتایا ہے۔ لیکن اگر یاد ہو ہی نہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور بکرا تو ذبح ہو گیا، اب کریں کیا؟ اس کے گوشت کا کیا کریں؟ اس کے گوشت کا نظام یہ ہے، کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، نہ کوئی نہ بلائے، تو اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو
ایک الگ ترتیب سے نظام کر لیتے ہیں، زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں، بکرے ذبح کر لیے، اٹھا کے سارا صدقہ کر دیا۔ اب دوست یار احباب رشتہ دار کہہ رہے ہیں لالا بال جمع ہوں تسا کشا مبارکی دکھاؤ، دوبارہ ہم گوشت لے کے وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے اسی جانور کو جب کھا ہی سکتے ہو، کھلا بھی سکتے تو کر لو دعوت، وہی عقیقہ ہو جائے گا، وہی دعوت ہو جائے گی۔ گویا ایک ہی کام میں ہمارے دو مزے، ایک ہی ٹکٹ میں دو مزے ہو گئے۔ تو اس میں ہمارا الحمدللہ عقیقہ بھی ہو گیا، پھر اسی سے دوست احباب رشتہ دار غریبوں کو اکٹھا کر لو، اللہ کے نام پہ بسم اللہ، کھاؤ بھی صحیح کھلاؤ بھی صحیح۔ تو یہ ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے بچے کے لیے ایسا کیا تھا، تو بیٹا پیدا ہوا الحمدللہ، تو اس پر جو نظام تھا اس میں دوستوں کو بھی ہم نے وہ مدعو کر لیا، انوائٹ کر لیا، تو اس میں بہت سارے ثواب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پہلا ذبح کیا تو عقیقہ بن گیا، پھر اس ذبح کو آپ نے دوستوں کو کھلایا تو یہ ایک ہدیہ اور صدقہ ہو گیا، پھر آپ نے رشتہ داروں کو کھلایا تو یہ صلہ رحمی ہو گئی، پھر آپ نے اکٹھا کھلایا تو یہ اکٹھا کر کے کھلانا دسترخوان کا نظام، یہ بھی ثواب۔ وہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ کیا میں اپنے خامد کو اللہ کے نام پہ کچھ دے سکتی ہوں ہدیہ کے طور پہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا واہ کیا ہی بہتر بات ہے، اور تمہیں دو اجر ہیں، نمبر ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نمبر دو رشتہ داروں کا خیال کرنا، کام ایک ہے ثواب دو ہیں۔ تو اس لیے جہاں پہ ہم اپنے مال کو اچھے طریقے سے لگانا جانتے ہیں نا، تو نیکی بھی اچھے طریقے سے کرنا جانو۔ پیسے لگے کم ثواب ملے زیادہ، یہ مومن کی شان ہے، اور زیادہ لگے تو پھر تو بہتر ہی ہے۔ میں آپ کو اس صورت میں بتا رہا ہوں کہ پیسے کم ہو پھر بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ غریب کر باندھا تھا کیا، پھر جو مال والا ہوگا تو وہ بھی تو کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کر سکتا ہے۔ عقیقے میں چند غلط رسومات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں۔ پہلا، دوست آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جانور کے گردن پہ چھری اور یہاں پہ بچے کے سر پہ اسرا، یہ دونوں برابر ہونے چاہیے۔ بھائی انہوں اللہ اکبر کرے تھے، انہوں ایسا نہیں ہے۔ آپ بکرا ذبح پہلے کرو، بال پہلے کٹواؤ، اٹس اپان یو، آپ کی مرضی، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ بکرا ذبح کروا لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے بال منڈوا لیں۔ اور اس میں ایک لاجک بھی ہے، کیسے کہ جب ہم بکرا ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ہم دعا پڑھتے ہیں، اور دعا میں بلکہ میں آپ کے سامنے دعا کے چند ایک مزیدار قسم کی حدیث کے مطابق الفاظ بھی رکھ دیتا ہوں۔ اللہم حاذی عقیقۃ فلان، اے اللہ یہ فلاں کے نام پہ عقیقہ، جو بچہ ہو فلاں کی جگہ ہم اس کا نام لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے پیدا ہوا، نام عبداللہ رکھا ہے، تو ہم کہیں گے اللہم حاذی عقیقۃ لعبد اللہ، یہ عبداللہ کے نام کا ہے۔ دمھا بدمی، اے اللہ بکرے کا خون میں بہا رہا ہوں، میرے بچے کا خون بچا لے۔ آگے ولحمھا بلحمی، اے اللہ بکرے کا گوشت دے رہا ہوں، میرے بچے کا گوشت بچا لے۔ وعظمھا بعظمی، بکرے کی ہڈیاں پیش کر رہا ہوں، میرے بچے کی ہڈیاں بچا لے۔ وجلدھا بجلدی، میں بکرے کی جلد پیش کر رہا ہوں، میرے بچے کی جلد بچا لے۔ وشعرھا بشعری، میں بکرے کے بالوں کو پیش کر رہا ہوں، میرے بچے کے بال بچا لے۔ یہ آپ دعاؤں کی گہرائی دیکھیے، مکمل ایک جان کو بچانے کے لیے اللہ کے نام پہ مکمل ایک جان دے دی، لاجک فل بات ہے الحمدللہ، اور اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے، اس لیے اس کا خیال کیا جائے۔ تو بات کا خلاصہ جو پہلے کیا جائے ہو سکتا ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے بکرا ذبح کیا جائے پھر بال کاٹے جائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جو بکرا عقیقے والا ذبح کیا جاتا ہے، اس بکرے کا جو سر ہے وہ حجام کو دیا جاتا ہے، بے وقوفی ہے۔ چند ایک ہماری غلط فہمی ہے، یہ جو بر صغیر ہے نا، اس میں ہمارے اندر ہندوؤں کے رسومات آئے ہیں، 40-50 ایسے مسائل ہیں جو عوامی غلط فہمیوں کے نام سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا تھا اور فرمایا تھا ایسے ایسے کام، جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے کہ رات کو بہاری نہیں ڈیویندی۔ کیوں نہیں ڈیویندی بھائی؟ عورت جس وقت فارغ ہے آدھی رات کو دے، چاہے دن کو دے مزے سے دے، بلکہ اسلام نے تو صاف صفائی کو پسند کیا ہے، اور یہ دن ہو اور وہ دن ہو ایسی بات نہیں ہے۔ اب جس طرح ہمارا غسل کبھی بھی کر لیں، تو اسی طرح گھر کی صفائی کبھی بھی کر لیں۔ اسی طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے عقیقے کا، اس کی ہڈیاں توڑنا گناہ حرام سمجھا جاتا ہے، تو یہ بات ایسی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اس میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ اس کے گوشت کو اعضاء مکمل اس کے درمیان سے نہ کاٹا جائے، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی ہڈیوں کو توڑا نہ جائے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر توڑ دیا گیا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ حضرت عائشہ نے حاکم مستدرک کی روایت کے مطابق بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ہم چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے جو رکھوں، جو غلط کام ہوتے ہیں آپ یہ محسوس کریں، جو غلط کام ہمارے اندر رائج ہوتے ہیں، خدا کی قسم ایسے بہترین طریقے سے لیتے ہیں کہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور جو ٹھیک ہوتے ہیں اس پہ آتے نہیں ہیں۔ کئی ایسی کالز آتی ہیں کہ مولوی صاحب اسا ود یار نا فلاں بندے دا نا اسا اپنے گھر دے وچ 40ویں دے ہوتے وہ شے پکیندے پے ہیں، اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔
اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ اللہ تمہیں مفت کام اپنے مردے کو ثواب پہنچانے کا کہتا ہے اور تم خرچہ بھی کرتے ہو، محنت علیحدہ کرو، اچھی بات ہے، لیکن ضروری سمجھنا یہ کس نے کہا ہے؟ جو چیز ضروری ہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، یا اسی ترتیب سے جو اللہ رسول نے فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر ضروری ہو نا اس کو ضروری نہیں کیا جاتا۔ ایک مجھے کال آئی، یہی بات تھی، اب دوستوں کو سمجھ نہ آئے تو طریقہ اپنانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے کہ مولانا صاحب میرا فلاں بندہ فوت ہو گیا تو میں اب 40ویں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ چیز پکا لوں، تو آپ بتائیں کہ یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا جب آپ خود ضروری کیا ہی چکے ہو تو مجھ سے پوچھنے کا معاملہ، پہلے تو آپ پوچھو نا، مجھے بتا رہے ہو تو بتانے پر اب میں کیا کہوں؟ آپ کہو کہ حضرت میں سوال کر رہا ہوں، تو کہا چلو میں سوال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ پکا لیں ٹھیک ہے، لیکن ذہن سے اس کو ضروری سمجھنا یہ برا ہے، یہ چیز ختم ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کہا اگر کسی نے پکا لیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ ہر سوموار کو اپنے علاقے میں بریانی پکائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ مجھے علاقے کے SHO نے کہا ہے، تو یہ کیا کام ٹھیک ہوگا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہ SHO میرے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا کہ کیا کام کر رہے ہو، تو آپ اسے کہہ دینا نہیں یار میں تو اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، فائدہ ہے یہ وہ، تو SHO یہی کہے گا نا کہ اللہ کے بندے آپ پورا ہفتہ پکاؤ، یہ منع نہیں ہے، میرا نام تو نہ لو، مجھے کیوں بدنام کر رہے ہو؟ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ او لالا تو 40 دیوارہ پورا پکاؤ، لیکن اسلام کو تو بدنام نہ کرو کہ اس نے ضروری قرار دیا ہے۔ کام کرنا اور ہے، ضروری سمجھنا اور ہے۔ میں کام سے نہیں روک رہا، جب بھی کر لیا جائے، زندوں کو کھلا دیا جائے اور مردوں کو پہنچا دیا جائے ثواب کے طور پہ، لیکن اسے ضروری سمجھنا نظام خلط ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ جس حوالے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے۔ تو عقیقے میں جس ترتیب بتائی گئی تھی تو ان میں ایک نام بھی ہے، اور نام کے انتخاب میں اچھا نام ہونا چاہیے۔ اور چند ایک بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو نر جانور دینا چاہیے، لڑکی پیدا ہوئی تو مادہ جانور دینا چاہیے، غلط بات ہے۔ واضح طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور نسائی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ام کرز رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم عقیقے میں نر جانور دو یا مادہ جانور دو، یہ تم پر ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بھی ضروری سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نر کو ذبح کرو تمہاری مرضی، مادہ کو ذبح کرو آپ کی مرضی، لیکن ضروری قرار دے دینا یہ ایک غلط بات ہوتی ہے۔ چند ایک باتیں تبصرے کے طور پہ، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا جی؟ 9:30 ہیں، چلو ایک دو باتیں کر کے میں آپ کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک نے بتایا کہ بیٹا پیدا ہونا تو اس پر 2 جانور ذبح کرو، اس سے پتہ چلا بیٹے یا اولاد کی پیدائش یہ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، چاہے وہ پہلا بیٹا ہو، دوسرا بیٹا ہو یا 10واں بیٹا ہو، یہی بات ہے کہ تم نے 2 بکرے ذبح کرنے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ خوشی کی بات ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ یہ جو 2 نمبر لوگوں نے یہود کی طرف سے زبان اپنی جو چلائی ہے، فیملی پلاننگ، ہم 2 ہمارے 2 بچے 2 ہی اچھے، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، کہ نعرے یہ لعنت بھرے ہیں، غلط ہے۔ قرآن حدیث کیا بتا رہی ہے کہ بچے کی پیدائش پہ بکرے اور کھانا کھلانا خوشی کا انداز ہوتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، چاہے بچہ پہلا ہو یا 10واں ہو نا، حدیث نے بتایا کہ تم خوشی کا اظہار کرو۔ اس سے سمجھ آئی کوئی فیملی پلاننگ نہیں ہے، بسم اللہ، صحیح ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ قرآن مجھے بتاتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، بلکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ کائنات کی جو بھی چیزیں اس کا ہمارے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں۔ تمہیں آج یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک قدرتی طور پہ چیز ختم ہو رہی ہے، فلہذا انسان کو کم ہونا چاہیے، کیا بات ہے یار، تم سے اگلوں کو خطرہ ہے، تمہاری اولاد کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی اولادیں دیکھو، حضرت انس پوتوں سمیت تو 100 سے اوپر بڑے ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو دعائیں تھیں۔ عجیب بات ہے یہ، ایک طرف میں قرآن کی آیات لوں یا تمہاری فیملی پلاننگ، چلو لفظ دیکھو فیملی پلاننگ کتنا اچھا لفظ ہے، اس کے اندر کا مطلب لعنت بھرا ہے، غلط ہے، چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان اپنا خیال میں رکھے، اور اس کے اوپر نظام جو ہے نا وہ اوپر نیچے نہ ہونا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات بھی کہ جانور اگر کوئی بڑا جانور بھی لے لے، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن افضل ایک علیحدہ جانور ہے، اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات تھوڑا موضوع ہوتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں آپ کی طرف سے تسلی رکھوں نا، جزاکم اللہ۔ اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو 2 صاحب آپ کر سکتے ہیں۔ جی جی، کہتے ہیں کہ جو قربانی کے جانور میں شرائط ہوتی ہے نا، عقیقے کی قربانی میں وہی ہونی، لوڑا لنگڑا جانور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ
جو شرائط جانور میں قربانی کے ہوتے ہیں وہی شرائط عقیقے میں بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں صحیح کہا جاتا ہے. ہاں نہ یہی جو شرائط قربانی کی ہوتی ہیں اس ہی شرائط کو عقیقے میں بھی رکھا جائے. دوسرا سوال ہے کہ جو بلوغت کے بعد عقیقہ ہوتا ہے تو وہ بندہ وہ خود نہیں کھاتا گوشت. نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا عقیقہ کیا جائے تو بلوغت کے بعد وہ اپنا گوشت خود نہیں کھا سکتا. بالکل غلط بات ہے, من گھڑت بات ہے, غلط بات ہے. کھا سکتا ہے, کھلا سکتا ہے. ابھی چونکہ آپ کے پہلے سوال اور دوسرے سوال کو میں ملاؤں نا, ہم نے کیا کہا ہے کہ جو شرائط قربانی کے جانور کے ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کے ہیں. قربانی دا گوشت وہ بندہ کھا سکتا ہے نا جہاں خود کیتی ہے, تو وہ بھی کھا سکتا ہے جس نے اپنا عقیقہ کیا ہو. اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ فرمایا تھا, کھویا کھلایا تھا, تو آپ بھی کھاؤ اور کھلاؤ. صحیح ہے جی. نہیں غلط بات ہے حضرت. نہیں یہ جو الحمدللہ وہ چلو برادری کا تو کھاتا ہی بھی ہے نا, برادری دی کیسے ٹھیک ہے. ہاں وہ الحمدللہ علیحدہ پتہ تو لگے نا, فرق تو سمجھ آوے. کالے چٹیں فرق ہوتا ہے حضرت الحمدللہ. تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقی قوم اسرائیل جس میں پھر تو یہ رشتے میں ہمارے پتریر ہوئے. ہاں ایسا پتریر ہیں تو گھر دی گالے لگ دی نہیں آپس پتریر ہیں. صحیح سیریس. یہ میں نے ایک دوستوں کو بتایا, وہ حیران. میں نے کہا نہیں یار اللہ کے بندے دیکھو بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں, حضرت یعقوب سے ترتیب چلی ہے اور یہاں پہ حضرت اسماعیل. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک آپس میں رشتہ ہے. ٹھیک ہے, اسلامی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. مطلب جو ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کے باپ کہا جاتا تھا, ان کے دو بیٹے وہی نسل ہیں. الحمدللہ. جی ہاں بالکل, بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے نکالا ہے. یہ میں نے دوستوں بچوں کو کہا تھا. جی نہیں ان کے بیٹے نہیں تھے, ان کے پوتے بنتے ہیں نا, پوتے بنتے ہیں. حضرت یعقوب, حضرت یعقوب عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل. اس کا عربی میں ترجمہ کرو تو لفظ بنتا ہے عبداللہ. پچھلی مرتبہ یوم آزادی پر میں نے آپ کو کہا تھا نا, پاکستان کا اگر آپ عربی میں ترجمہ کرو تو مدینہ المنورہ بنتا ہے, تو اسی طرح اس کا آپ ترجمہ کرو تو عبداللہ بنتا ہے. اور حدیث پاک میں تو بتایا گیا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام بچے کے پیدائش پہ رکھے جائیں, اللہ کو بڑے پسند ہیں. ٹھیک ہے جی.